أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے درس میں سورۃ حج کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 4۔ گزشتہ سورت آخرت کے تذکرہ پر ختم ہوئی تھی اور یہ سورت اسی بیان سے شروع ہو رہی ہے۔ گزشتہ سورت کے آخری رکوع میں قیامت کے قائم ہونے کا ذکر یوں فرمایا، یوم نطوی السماء، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، قیامت واقع ہوگی اور اس دن بڑی گھبراہٹ ہوگی۔ اور اس صورت مبارکہ کی ابتدا میں قیامت کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یعنی قیامت کا زلزلہ بڑی عظیم چیز ہے جس دن تمام کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ گزشتہ سورت کے شروع میں لوگوں کو جھنجھوڑا گیا تھا کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اور یہ سورت بھی قیامت کے زلزلہ کی خبر سے شروع کی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار کی گرفت سے ڈر جاؤ۔ پروردگار عالم تو بڑے رحمان اور رحیم ہیں، تو پھر اللہ رب العزت سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ تو فرمایا کہ اس کی ناراضی اور اس کے عذاب سے ڈرو، اس کی مخالفت نہ کرو۔ اگر رب تعالیٰ کی مخالفت کرو گے تو پھر عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فرمایا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن کے کچھ حالات اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں۔ یہاں پر یاد دہانی بھی کرائی گئی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والے نہیں ہے، اس کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے اور قیامت برپا ہو کر رہے گی۔ جب قیامت قائم ہونے کا وقت آئے گا تو پہلے سخت بھونچال آئے گا، اس وقت زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی اور زمین کی حالت اس کشتی جیسی ہو جائے گی جو موجوں کے تھپیڑوں سے ڈگمگا رہی ہو۔ اس وقت زمین کی آبادی پر کیا گزرے گی؟ تو فرمایا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے گی۔ دنیا میں مشاہدہ یہ ہے کہ ہر ماں کو اپنے بچے، خاص طور پر دودھ پینے والے بچے سے حد درجہ محبت ہوتی ہے۔ ماں خود تکلیف برداشت کر لیتی ہے مگر بچے پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ اللہ رب العزت نے ماؤں میں اولاد کے لیے بڑی شفقت اور محبت رکھی ہے۔ اگر یہ شفقت اور محبت نہ ہوتی تو بچوں کی کبھی بھی صحیح تربیت نہ ہو سکتی۔ بھلا محبت کے بغیر کون پیشاب پاخانہ صاف کرتا ہے؟ ماں خود بیمار بھی ہو تو اس کو اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ بھوکے پیاسے نہ رہ جائیں، مگر جب قیامت آئے گی تو دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، کوئی دھیان نہیں ہوگا کہ بچہ کہاں ہے، صرف اپنی فکر ہوگی۔ فرمایا، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور اس دن حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ قیامت کی ہولناکی اس قدر شدید ہوگی کہ ڈر کے مارے ہر حاملہ عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا۔
مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جو ہی قیامت کا بگل بجے گا تو اس وقت کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی اور کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو حاملہ ہوں گی، مگر جو ہی قیامت کا زلزلہ شروع ہوگا تو ایسے واقعات پیش آئیں گے کہ عورتیں دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گی اور بعض کے حمل گر جائیں گے۔ قیامت کے زلزلے کے جھٹکے شروع میں تو ہلکے سے ہوں گے مگر پھر تیز ہوتے چلے جائیں گے، جس سے پوری کائنات تہو بالا ہو جائے گی۔ بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر جس زلزلے کا ذکر ہے تو فرمایا کہ اس سے مراد وہ وقت ہے جب کہ جزائے عمل کی منزل آئے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے اے آدم اٹھو اور جہنم والوں کو الگ کر دو۔ آپ عرض کریں گے کہ میرے پروردگار کتنے لوگ جہنمی ہیں؟ ارشاد ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں اور 1000 میں سے 1 جنتی ہے۔ تو اس وقت شدید دہشت ہوگی جس سے دودھ پلانے والی مائیں بچوں کو فراموش کر دیں گی اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ مگر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ یعنی جزائے عمل کا جو وقت آئے گا تو اس وقت تو یہ مرنے کے بعد ہی جب انسان دوبارہ اٹھیں گے تو اس وقت یہ پیش آئے گا، تو اس وقت بچے کو دودھ پلانے یا حمل ہونے کا کیا احتمال ہو سکتا ہے؟ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جس حالت میں کوئی شخص فوت ہوا ہوگا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا، تو موت کے وقت دودھ پلانے والی یا حاملہ عورتیں اسی حالت میں اٹھیں گی اور ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ پیش آئے گا۔ مفہوم جو بھی ہو، قیامت کی شدت کا اظہار یہاں پر مقصود ہے کہ ایسی ہولناکی ہوگی کہ عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور اگر حاملہ ہوگی کوئی عورت تو اس کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ فرمایا اس دن عام لوگوں کی حالت یہ ہوگی وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو بدمستی یعنی نشے کی حالت میں دیکھو گے جیسے کسی شخص نے شراب پی رکھی ہو اور حواس کھو بیٹھے ہو۔ فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، در حقیقت وہ نشے میں نہیں ہوں گے، انہوں نے کوئی نشہ والی چیز استعمال نہیں کی ہوگی، کوئی شراب نہیں پی ہوگی، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا اور اس کی دہشت اور خوف کی وجہ سے لوگوں کی حالت ایسی ہوگی گویا کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے بعض سرکشوں کی حالت کو بیان فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی ذات، صفات، انبیاء، شریعت اور قیامت وغیرہ کے متعلق بحث کرتے ہیں جس کی بنیاد صرف رسم و رواج اور بےہودہ ذہنیت ہوتی ہے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، ایسے سرکش لوگ دراصل شیطان مردود کا اتباع کرتے ہیں۔ وہ اہل علم کی بات تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور شیطان کی طرف سے گمراہی کی دعوت کو فوراً قبول کر لیتے ہیں اور پھر شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ فرمایا کتب علیہ، اللہ رب العزت نے شیطان کے متعلق یہ بات لکھ دی ہے انہ من تولاہ، بے شک جو اس کے ساتھ دوستی کرے گا، یعنی شیطان کی بات مانے گا، اس کے کہنے پر کفر، شرک، نفاق، بدعات اور نافرمانی میں مبتلا ہوگا، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو شیطان ایسے شخص کو یقیناً گمراہ کر دے گا، صراط مستقیم سے بہکا کر لے جائے گا۔ سورۃ زخرف میں ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور پھر وہ اسے گمراہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ شیطان یہ نہیں کہ صرف بہکائے گا بلکہ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اسے دوزخی عذاب کی طرف لے جائے گا۔
جو کوئی شیطان سے دوستی کرے گا وہ اس کو گمراہ کر کے رہے گا اور اس کو عذاب دوزخ کی راہ دکھائے گا، یعنی وہ خود تو ڈوبا ہے، دوسروں کو بھی لے ڈوبے گا، ان کو گمراہ کر کے دوزخ کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ اور جو کام اور جو انجام بڑے شیطان کا ہے وہی کام اور وہی انجام اس کے چیلوں کا بھی ہے، لہذا بروں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے اور نیکوکار بندوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار خبردار کیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس دشمن سے اپنے آپ کو بچاؤ، بلکہ ایک مقام پہ تو فرمایا کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا لو، اس کو کبھی دوست نہ سمجھنا، وہ ہمیشہ تمہیں غلط راستے پر ہی چلنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرے گا اور انہیں جہنم اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ شیطان انسان کو چاروں طرف سے گمراہ کرتا ہے، آگے سے آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے، دائیں سے آتا ہے، بائیں سے آتا ہے، چار اطراف سے۔ اور اس نے خود کہا تھا کہ میں چاروں طرف سے آ کر بنی آدم کو بہکانے کی کوشش کروں گا، مگر اس نے چار اطراف کا ذکر تو کر لیا تھا لیکن اوپر اور نیچے کو بھول گیا تھا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ چونکہ شیطان نیچے کی طرف سے نہیں آتا، وہ بھول گیا تھا کہنا، لہذا جو آدمی اپنی نظریں جھکا کر رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کی شیطان کے شر سے حفاظت فرماتی ہے۔ اور دوسرا اوپر کی طرف سے بھی شیطان نہیں آتا، تو جو آدمی اپنے رب سے تعلق کو جوڑتا ہے، اللہ رب العزت سے مدد مانگتا رہتا ہے، تو اوپر سے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی کامل اطاعت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔